الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسی بہترین نعمت ہم سب کو نصیب فرمائی، اور اللہ نے اس میں عافیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے اپنے قرب والے اعمال کی کسی نہ کسی درجے میں محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. ایک طرف تو یہ مسلمان ہیں جو رمضان امن اور عافیت کے ساتھ گزار رہے ہیں، دوسری طرف وہ مسلمان ہیں جن پر رمضان بڑی مشقت اور بڑی آزمائش کے ساتھ آیا. میرے دوستو، ہمیں جتنا اللہ کی اس نعمت پر شکر کرنا چاہیے، اتنا ہی ہمیں اللہ پھر اس کی برکت سے مزید اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے. دنیا کے اندر دیکھیے، ہم موسمی عبادت والے تو بن جاتے ہیں. رمضان آیا، مسجدیں بھر گئیں، نمازوں کا اہتمام شروع ہو گیا. تو جہاں یہ نیکی بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، وہیں کھانا بھی تو نعمت ہے نا، لباس بھی تو نعمت ہے، کاروبار بھی نعمت ہے، سانس بھی نعمت ہے، آنکھ سے دیکھنا بھی نعمت ہے، کان کا سننا بھی ایک نعمت ہے، زبان کا بولنا بھی ایک نعمت ہے. کیا یہ نعمتیں بھی صرف ہم رمضان میں استعمال کرتے ہیں؟ جو عبادت کی نعمت صرف رمضان کے لیے ہے، جو عبادت کی محنت اور جد و جہد صرف رمضان کے لیے ہے. جب سال بھر ساری نعمتوں کا استعمال ہے تو سال بھر عبادت کی نعمت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، عبادت کی محنت میں بھی کوشش ہونی چاہیے، عبادت کی محنت کی طرف بھی بھاگ دوڑ ہونی چاہیے. اگرچہ مختصر ہو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو مداومت کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہو. ابھی رمضان تو ختم ہوا تو ہمارا وہ روزہ ختم ہو گیا جس میں ہمیں منع کیا گیا تھا کہ حلال کا استعمال نہیں کرنا، کھانا حلال، پینا حلال، حلال خواہشات کا پورا کرنا، اس سے روک دیا گیا تھا. لیکن حرام والا روزہ تو موت تک ہمارا باقی ہے. غیبت نہیں کرنی، آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرنا، زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا، اپنی پسند سے دیکھنا نہیں، اپنی پسند کا کھانا نہیں، اپنی پسند کا کچھ نہیں کرنا جو شریعت کے خلاف ہو. ہاں، جو شریعت کے موافق ہے اس کو کرنے کی اجازت ہے. اور وہ کہاں ہمیں اجازت ملے گی اس کی کرنے کی؟ کہ جو تمہارا جی چاہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جب نبی علیہ الصلاۃ حوض کوثر پہ ہماری افطاری کرائیں گے اپنے دست مبارک سے، اس کے بعد ہم آزاد ہیں کہ جو جی چاہے وہ کرو، جس طرح تمہارے دماغ میں اس طرح اب زندگی بسر کرو. اب تمہیں آزادی ہے مکمل. دنیا میں آزادی نہیں ہے. یہ تو رمضان میں شیطان بند ہو گیا تھا، اب شیطان آزاد ہو گیا. مسلمان تو ساری زندگی قید میں ہے. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. ہم تھوڑی آزاد ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی آزاد ہو گئے. سڑکوں پر دیکھیے اور دیگر ہماری تقریبات سے اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان نہیں آزاد ہوا، مسلمان آزاد ہو گیا. ایسی آزادانہ زندگی اپنی مرضی کی گزارنے کی کوشش کرنے کی طرف قدم بڑھائے. اس لیے میرے دوستو، جتنی رمضان میں عبادت کی، جتنا نور جمع کیا، وہ سارا کا سارا ایک پلک جھپک بہت زیادہ انسان محنت کرتا ہے نیکی کے نور کو حاصل کرنے کے لیے، اور تھوڑا سا گناہ ساری نیکی کے نور کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تھوڑی سی غفلت اور تھوڑا سے لاپرواہی سارے نیکی کے نور اور اجر و ثواب کو خراب اور ختم کر کے رکھ دیتی ہے. اور اس کے لیے میرے دوستو، نیکیوں کے لیے اپنی آپ کو روحانی اور اپنی دل و دماغ کو روحانی گندگی سے پاک کرنا بھی نہایت ضروری ہے.
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। एक हसद की बीमारी ऐसी है कि जो इंसान की नेकियों को ऐसे ज़ाया और बर्बाद और ख़त्म कर देती है जिस तरह आग खुश्क लकड़ियों को जलाकर ख़त्म कर देती। तो हमारे यहाँ आने का मकसद मेरे अजीज़ों, इबादत और नेकियों के एहतमाम के साथ साथ गुनाह की जुल्मत और उसके वबाल का एहसास हमारे दिलों में पैदा हो जाए और उससे बचने की क़ुव्वत और ताकत पैदा हो जाए, नफ्स का शरपन होना हमारे दिल में पैदा हो जाए और इस शरीर से बचने की ताकत और क़ुव्वत हमारे अंदर आ जाए। और मेरे अजीज़ों, अपने बातिन और अपनी रूह की इस्लाह की फ़िक्र हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए कि ये कितनी अहम चीज़ है। आज उम्मत इससे कितनी गाफिल हुई बैठी है। मेरे हर नेकी कर लेंगे, हर तरफ चले जाएंगे, सारे अमाल के करने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन मेरी इस्लाह जो एक फ़र्ज दर्जे के बराबर है उसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो ही नहीं। और ये इतना फजूल और बेकार अमल समझते हैं मेरे अजीज़ों कि शायद दुनिया के अंदर हम कोई और नेकी का काम इतना फजूल और इतना बेकार समझते हो जितना हम इस नेकी को समझते हैं। जितनी कम हमारी इस दिल के अंदर इस नेकी की कीमत है जो कि फ़र्ज दर्जे की चीज़, अपनी इस्लाह फ़र्ज है। अमाल तो कर रहा है लेकिन नीयत सही नहीं है तो ये अमाल तो वबाल है हम इंसान के लिए। अब नीयत की दुरुस्तगी का पता कहाँ चलेगा? वो इधर आके पता चलेगा, वो शेख से राब्ते से की सूरत में पता चलेगा, वो ताल्लुक़ से पता चलेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, रमज़ानुल मुबारक में जो अल्लाह ने अपना फ़ज़ल किया, इस पर अल्लाह का शुक्र हो और अल्लाह के शुक्र के साथ साथ मज़ीद इस पर इस्तिक़ामत के साथ अपने आप को जमाने का भी एहतिमाम हो। याद रखिए, रमज़ान में अगर मैं समझता हूँ कि मेरे लिए नेकियों का करना क्यों आसान था, गुनाह से बचना क्यों आसान था कि मैं रोज़ों का एहतिमाम करता था, तो शव्वाल के 6 रोज़ों का एहतिमाम कर ले। मैं समझता था इसलिए रोज़ों की वजह से आसान था, अय्याम 20 के रोज़ों का एहतिमाम कर ले। तो खुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद भी इस्तिक़ामत के साथ नफ्स के ख़िलाफ़ चलने की ताकत और क़ुव्वत पैदा फरमा देंगे और फिर उसके लिए हमारे लिए इस पर जमना आसान हो जाएगा। और ये सोचे कि रमज़ान में हलाल से अपने आप को बचाया और बक़िया अय्याम में बक़िया ज़िंदगी हराम से भी अपने आप को ना बचाऊं, ये इसीलिए मैंने इबादत और इसीलिए मशक्क़त और इसीलिए जो मैंने कोशिश की थी। इसलिए मेरे दोस्तों, जब ये चीज़ पैदा हो जाएगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही हमारे लिए आसान फरमा देंगे। और इसके लिए अल्लाह से मांगना भी हो, सिर्फ इबादत का करना नहीं है, इबादत के लिए इबादत की तौफ़ीक़ भी अल्लाह से मांगनी है। और इबादत की तौफ़ीक़ के मांगने के बाद में इबादत का एहतिमाम और फिर इबादत को से महफूज रखना कि गुनाह की वजह से मेरी इबादत का नूर बर्बाद ना हो जाए, ये इबादत मेरी कब्र में आ जाए, ये इबादत में का नूर मेरे हशर में मेरे काम आ जाए, ये इबादत का नूर आगे मेरे साथ चले और मुझे काम आए और मुझे जन्नत में पहुंचा दे, कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा दे। असल बुनियादी चीज़ ये है। अल्लाह ताला भाई मुझे भी, आपको भी, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल वाला दूसरा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मौजूद दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी बहनें, बेटियाँ, ख़वातीन, अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान हमारा आफियत के खैरियत के साथ गुज़र गया और अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ हमने रमज़ान का हक़ तो अदा ना कर सके, लेकिन जो भी कोशिश की अल्लाह ताला इसको कबूल और मकबूल फरमा ले। अल्लाह ताला कोशिश ही देखते हैं और हमारा हुस्न ज़न है, हमारी जो कोशिशें हुई हैं इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कबूलियत ज़रूर हुई होगी। लेकिन हमें इस्तिग़फ़ार बहुत बढ़ा देना चाहिए, करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला के यहाँ हमें आजिज़ यही रहना चाहिए कि हमने हक़ तो अदा, ज़ाहिर सी बात है हक़ तो अदा नहीं किया तो इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। इस्तिग़फ़ार का मकसद क्या है कि हमारे तौबा तक बाप तक पहुँच जाए और तौबा अल्लाह से करने लग जाए। तौबा का मेन जुज़ ये है कि अज़म हो
ہمارا ارادہ ہو کہ ہم وہ گناہ چھوڑ دیں گے، ورنہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے۔ اللہ کی نافرمانی کی ہر ایک کی الگ الگ سٹیجز ہیں، کوئی کسی کے صرف بدنظری کا گناہ ہے، کسی کا کاروبار کا جوش کا گناہ ہے، کسی کو معاملات کا گناہ ہے، کسی کو معاشرت کا گناہ ہے۔ اکثر گناہ آپ کو معاشرت میں نظر آئیں گے، معاشرت نے ہی تباہ برباد کر دیا۔ فیملی لائف ختم ہو گئی، فیملی لائف کے جو احساسات تھے ختم ہو گئے، ایک دوسرے کا اکرام مان ختم ہو گیا۔ ہمارے بڑے کہتے تھے بے ادب بے نصیب، ہم اس وقت بے ادب بے نصیب سے گزر رہے ہیں، با ادب با نصیب میں نہیں ہے اس کے اندر۔ دیکھیے نا، ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ غزہ کا اور فلسطین کا معاملہ، میں سائڈ سے ایک دوسری سائڈ سے دوسری باتیں کر دوں کہ اس وقت 40,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور اتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، لیکن چنگیز خان، ہلاکو خان کے زمانے میں چنگیز خان 1.5 کروڑ مسلمان شہید ہوئے تھے، اور جب انہوں نے اٹیک کیا ہمارے اوپر نا، عراق کے اوپر، تو دجلہ 3 دن تک سرخ تھی پانی اندر ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اس وقت ہم جیسے آج مسائل میں لگے ہوئے نا، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر، وہ اس وقت جب وہاں عراق کے بغداد تک پہنچ گئے تو اس وقت آپس میں علماؤں کی 2 ٹیمیں بنی ہوئی تھی، وہ اس کے اوپر آپس میں بحث ہو رہی تھی، کوا حلال ہے یا حرام ہے، کوا حلال ہے یا حرام ہے اس کے اوپر۔ آج یہ روزے کے مجھے آج بھی فون آیا، کل بھی آیا کہ آپ نے، پہلے تو یہ مسئلہ چلا کہ بھئی یہ شوال کے روزے رکھنے چاہیے نہیں رکھنے چاہیے، ہم رکھنے چاہیے، ہمارے یہاں اس کے اندر حدیث ہے، میں نے خود مسلم شریف کی حدیث نمبر دیکھ کر گوگل میں نے بھی چیک کیا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی مجھے چیک کرنے کی، جب ہمارے علماءوں نے کہہ دیا، ہمارے حضرات نے کہہ دیا کہ آپ نے رکھنے ہیں تو وہ چلو بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ مسئلہ چلا کہ بھئی دوسری اور تیسری عید کو آپ نہیں رکھ سکتے، اب انہوں نے مان لیا کہ رکھنے تو چاہیے، لیکن آپ اس 3 دن کے بعد، تو میں نے کہا بھئی دوسرے تیسرے دن نہیں رکھنی چاہیے یا رکھنی چاہیے، یہ کوئی بحث نہیں ہے، آپ کو دل نہیں مانتا آپ 4تھے دن سے شروع کریں، اب یہ تو طے ہو گیا نا رکھنا ہے، اس میں تو جھگڑا نہیں ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 4تھے دن سے شروع کریں، اور جس کا دل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ دوسرے دن سے شروع کرتے۔ 6 روزوں کی فضیلت آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، اب اس کے اندر گنجائش ہے پورے شوال میں ہم رکھ لیں، 3 روزے ایام بیس کے ساتھ 3 اور ایڈ کر کے رکھ لیں، اور رک کے رکھ لیں یا ایک ساتھ رکھ لیں، تو جس کی جیسی استطاعت حالات سنجوگ ہوتی ہے۔ تو ہم یہ فضول چیزوں میں، بہت ساری چیزوں میں بحث میں لگ جاتے ہیں، چھوٹی چیز مرکز سے ہم ہٹ جاتے ہیں اسے۔ خیر، ہم دنیا کی بات کر رہے تھے، یا ابھی جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے سورۃ کہف کے اندر ہے، یہ مال اور اولاد محض دنیاوی زندگی کی آرائش ہے۔ یہ مال، اس کے میں ترجمہ پہلے سنا دیتا ہوں، یہ مال اور اولاد محض دنیاوی زندگی کے آرائش ہیں، اصل باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہے۔ ایک اس کے ساتھ حدیث لکھی ہوئی ہے، حدیث بھی سن لیجئے۔ دنیا حاصل کرنے والے 4 لوگ ہیں، دنیا حاصل کرنے والے حدیث میں 4 لوگ ہیں۔ پہلا بندہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور دین علم بھی دیا، دین کا علم بھی دیا۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے پہلا وہ شخص جس کو اللہ نے دین بھی دیا اور علم بھی دیا، وہ مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، صلح رحمی کرتا ہے اور اللہ کے حقوق اس سے ادا کرتا ہے، تو یہ شخص افضل ترین مرتبے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب یہ مرتبہ عطا فرمائے۔ دوسرا وہ شخص جس کو علم دیا لیکن مال نہیں دیا، اس کی سچی نیت یہ ہے کہ اگر مجھے مال ملتا تو میں اس کو فلانا نیک کاموں میں خرچ کرتا، ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو مال دیا، علم نہ دیا، وہ شخص بغیر علم کے اپنے مال کو برباد کرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا، مال کے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ شخص بدترین مقام پر ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جس کو مال ملا نہ علم مل، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اگر مجھے مال ملتا تو میں فلانا برائی کرتا، تو آخری دونوں شخص گناہ کے اندر برابر شریک ہے۔ یعنی پہلے 2 درجے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عطا فرمائے۔ اب یہ دنیا کا جو معاملہ ہے نا، یہ دنیا کا بڑا نازک ہے، بڑا دیکھیں 2 جگہ پہ شیطان مارتا ہے انسان کو گرا دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کو اس لائن کے اوپر چلا کر پھر آگے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک معاشرت کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، بیوی بچے رشتہ دار آپس میں سب کے معاملے میں دل میں بات آئی جاتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہم دل سے نکالنے کی توبہ استغفار کرتے ہیں کہ مجھے سلام نہیں کیا، مجھے پوچھا نہیں، مجھے بات نہیں کی، مجھے یہ نہیں کیا، میرے رشتہ دار، کہیں نہ کہیں بات ہے۔ ایک معاشرت کے بارے میں، ایک دنیا کے بارے میں۔ دنیا کے بارے میں اپورچونٹی آپ کو آئے گی، آپ کو موقع آئیں گے، لیکن وہ اس موقع کے اندر آپ کو وہ ہم سلپ ہو جاتے ہیں، غلط لائن غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سود میں آ جاتے ہیں۔ کاروباری ہو
یہاں تو چلو ابھی بھی کچھ پرسنٹیج مجھے نظر آتا ہے کہ جو سود سے بچا ہوا ہے یا کم کرتا ہے، اس کا دھیان ہے، اس کو احساس ہے۔ پنجاب میں تو اس کو گناہ بھی نہیں، پنجاب میں تو اکثر وہاں کاروبار کو میں نے دیکھا اور تو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا بہت سارے لوگ کے اندر، حالانکہ دین الحمدللہ وہاں پر بھی بہت اچھے لوگ بھی وہاں پر بھی ہے، لیکن یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے ابھی لے لیا، بعد میں ادا کر دیں گے، بعد میں ہم اس سے نہیں کریں گے۔ سود عام ہو گیا۔ اب جب سود تو اللہ سے جنگ کرنا ہے، ماں سے زنا کرنا ہے، اب سود میں حرام کام آنے کے بعد، اس سے اللہ سے جنگ کرنے کے بعد کہاں سے کامیابی ملے گی، کہاں سے تعلق محلہ بنے گا؟ اب تعلق محلہ کی اتنی باتیں کرتے ہیں، تو تعلق تو اللہ سے جنگ ہو رہی ہے، تعلق تو اللہ سے کرنا ہے نا۔ تعلق جو کرنے کی جو ہماری جو بات ہوتی ہے وہ تو رب العزت سے کرنے کی بات ہوتی ہے، تو ہم نے تو بیچ میں اتنا بڑا بیریئر لگا دیا تو کراس ہی نہیں کر سکتے ہم، تو تقریباً پورا طبقہ نکل گیا۔ اب جو بیچ کا درمیانہ طبقہ ہے، اس کے نیچے کا طبقہ ہے، اس کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ ایک حدیث کی آیت نمبر 20 ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل الغیث اعجب الکفار نباتہ ثم بہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام سے ہے، وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، تمہاری ایک دوسرے پر فخر جتانے کا، اور مال اور اولاد کا میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں میں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہے، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہے، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی، عمر، سب کچھ ہے، یہ تو ہے، آنا ہے جانا ہے نا، ختم ہوتے جا رہا ہے۔ ایک عمر کے بعد اس وقت اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت دی ہے، عافیت دی ہے، دنیا کے معاملات کے اندر الحمدللہ آگے ہیں، کوشش کر کے جو بھی کیش کر سکتے، کل کا انتظار نہیں ہے، اللہ نہ کرے کل کسی کو کوئی بیماری آ جائے، کوئی بات ہو جائے تو نہ پھر کوئی عبادت ہو سکتی ہے نہ خود ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہاں پر جس چھوٹی سی دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، ہم اس کو سب کچھ یہی سمجھتے ہیں، سب کچھ یہی ہے اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ایک حضرت والا نے عجیب قصہ بتایا ہے، یہ ہمارے حضرت والا کا ہندوستان کا دورہ تھا، آخری بہت پہلے کی بات ہے، جو انڈیا کا ٹور کیا تھا، تو وہاں سے وہاں جانا ہوا، حیدرآباد دکن سے کہیں اور آگے کہیں جانا ہوا، تو وہاں پر ایک ان کے جو میزبان تھے اس کو ایک اچھے بڑے گاؤں کے اندر لے گئے، تو پتہ چلا کہ کراچی سے حضرت والا حضرت تقی عثمانی صاحب آئے ہیں اور بڑے علماء آئے ہیں، وہ تو نام تو نہیں جانتے تھے، بڑے علماء ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک بڑھیا آئی ملنے کے لیے، ان سے بڑھیا ملنا چاہتی ہے۔ حضرت والے نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ تو ملاقات کے لیے اندر آئیں تو کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کراچی سے آئے ہو میں نے سنا ہے۔ ہاں بولا کراچی سے آئے ہوں۔ تو جو کراچی میں تم میرے ظفر کو جانتے ہو نا؟ تو بولا ظفر کو، تو کراچی بہت بڑا شہر ہے، ظفر کون ظفر؟ یا تو بہت سارے، تم وہ چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی، اس کا یہ تھا کہ چھوٹے سے گاؤں میں ایک دوسرے کو بائی نیم سب جانتے ایک دوسرے کو، تو وہ سمجھے کہ وہ شہر میں بھی ایک دوسرے کو ہم جانتے ہوں گے۔ وہ اس کو کافی سمجھانے کی کوشش کی، بھائی بڑا شہر ہے، ہم اس کے اندر بہت سارے ہزاروں ظفر ہوں گے، ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ایک جگہ ایک شہر میں رہتے ہو، ایک دوسرے کو تم نہ جانتے ہو ایک دوسرے کو۔ یہ دنیاوی نظر اور دنیاوی فکر کی بات ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے تعلق ہمارا مسجد سے جڑا ہوا رہے، ہماری مسجد ہماری دنیا، کم از کم مسجد والوں کو تو ہم جانیں کہ وہ نہیں آئے نماز کے اندر، فجر میں نہیں آئے، ظہر میں نہیں آئے، اس کو فون کریں، کانٹیکٹ کریں، رابطہ کریں اور دعوت دیں۔ اور دعوت دینے میں، دعوت کے اندر دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی اس کو اتنی فکر کریں کہ دعوت دیں گے، اس کی فکر کریں گے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے سب سے تکلیف دہ دورہ جو وقت گزرا ہے نا، وہ طائف کا گزرا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ طائف گئے تھے، آپ کو سب کے علم میں بات ہے۔ وہاں پر جب پتہ چلا طائف آ رہے ہیں تو طائف کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی پہلے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ بھائی اسی کے بچوں کو جمع کیا جائے اور بچوں کو کہا جائے کہ ان کو پتھر مارے جائیں، اس کو گالیاں دی جائے، ہے نا۔ اب وہاں پر ان کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ان کے پاؤں کے، ان کے جوتے مبارک کے اندر خون بھر گیا تھا، باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ایک دفعہ تو اتنا ان کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید ان کو پیچھے سے اٹھا کر کمر سے لگا کر تھوڑا شہر سے باہر لے کے چلے گئے۔ پھر دعوت تو اس کے باوجود بھی وہ دیتے رہے، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا۔ ان کو افسوس یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کے لیے بددعا نہیں کی، اس کو بددعا نہیں تھی، دعا دی، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں کوئی اور مسلمان ہو جائے۔ محمد بن قاسم انہی میں سے بنا نا، ان کی اولاد میں سے بنا۔
تو اپنی نیچر کو, اپنی سوچ کو کم از کم ہم مسجد سے تو وہ بنا لیں. مسجد کے ظفر کو تو جانتے ہو, اگر حضرت گئے وہاں پر, انہوں نے بڑھیا نے پوچھا کراچی والوں کو نہیں جانتے, تو ہم نہ جانتے ہو تو اپنے مسجد والوں سے اپنا ایسا تعلق بن کو سب کو دعوت دو, دعوت دینی ہے. ہمارے حضرت کون تھے, بزرگ تھے, نام نکل گیا ہے, تو وہ فرماتے تھے کہ دعوت ایسی چیز, دعوت کیسی دینی چاہیے فرماتے تھے. وہ کہتے تھے دعوت ایسی دو کہ وہ جو جامع مارکیٹ کے اندر اور ایک وہ ٹوکری لے کے چلتے ہیں جس میں پنیں ہوتی ہیں, کلپیں ہوتی ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں, وہ لے کے ہر ایک کو پوچھتا ہے بہن یہ لے لو نا, کلپ لے لو نا بہن, کنگھی لے لو نا بہن, پن لے لو نا, یہ بہن لے لو, لے نہ لے سب کو کہتا رہتا ہے. اب وہ 50 آدمی کو کہتا ہے تو 5 آدمی ایسے ضرور مل جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, اس کو پن لے لیتے ہیں, کنگھی لے لیتی ہے, بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, 2-4 ہزار کا مال ہوتا ہے, کندھے کے اوپر وہ کپڑے سے باندھا ہوا ہوتا ہے, سب کو دعوت دیتا ہے یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو. اسی طرح دعوت تو سب کو چلانی ہے. دعوت چلائیں گے تو اپنا ایمان مضبوط ہوگا. اپنی فکر ہوگی کہ میری بدھ ہے, آج پیر ہو گئی ہے, کچھ میں نے کام نہیں کیا, منگل ہو گئی ہے, اب کہتے ہیں کہ دعوت دیے تو ہاں 2-4 فون کر دیا آپ نے, یہ بات نہیں ہونی چاہیے. یہ خود اپنی فکر, اپنا کام سمجھ کے کرنا ہے, کام سمجھ کے کریں گے. اور مسجد 1-2 مسجد کو پکڑ لیں, تعلقات بنائیں, لوگوں سے تعلقات بنانا پڑے گا. اسی طرح کاروباری حلقہ ہو یا دوستوں میں ہو یا جاب میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, تو ہمارا پہلی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں نا, ایک پنجاب کی ایک مل ہے, پنجاب میں ایسی برائیاں کی نظر آتی ہے تو اچھائی بھی بہت نظر آتی ہے. سب سے بڑی گلاس بنانے کی فیکٹری وہاں پر ہے. اس کے اندر پتہ نہیں, میں نے یہ وہاں کے بہت معتبر آدمی سے بات سنی ہے, کنفرم میں نے وہاں کے کوئی سیٹوں سے نہیں کی ہے, کہ وہاں 100% مسجد کے اندر, اس فیکٹری کے اندر گلاس کا سب سے بڑا کام کرنے والے ہیں وہی ہوتا ہے جو نماز پڑھ سکتا ہو, نماز جماعت سے پڑھے, ان کو وہ جاب پہ رکھتے, ورنہ جاب پہ نہیں رکھتے. اب 2-4 ہزار آدمی کام کرتے ہو, ان کے سیٹوں کا یہ اصول ہو کہ جاب کے اوپر آئے گا, کھانا بھی ہم کھلائیں گے, آپ کو نماز پڑھنی ہوگی. ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اسمارٹنیس کتنی ہے, قابلیت کتنی ہے, ڈگریاں دیکھتے ہیں ڈگری کتنی ہے. ہم نے پوچھا ہے کبھی تم نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو, پڑھو گے نہیں پڑھو گے, ہماری فکر بنی. اگر ہم نے رکھ بھی لیا تو ہم نے دعوت دی ہے, ہم نے بات کی ہے اس سے, کیونکہ دنیا ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے. کوٹ کے رگ رگ میں دنیا گھسی, دنیا کو ارن کیسے کرنا, دنیا کو کیسے بڑھانا, اور سوشلائزنگ کر کے اپنی ایکسیپٹنس کیسے کرنا, لوگ ہمیں پہچانیں, لوگ ہمیں پوچھیں, لوگ ہمیں جانیں. ہمارا وہاں ہماری نظر ہے, اللہ کی طرف نظر نہیں تو ہمارا وہ تعلقات ہماری نہیں بنتی. تو یہ بڑھیا بیچاری, اب اس کی استطاعت یہی تھی. میں حضرت کے ملفا سے سنا رہا ہوں. حضرت یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. جنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی منزل مقصود ہی یہ دنیا ہے, اس دنیا سے آگے زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اور قید خانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کو اس دنیا میں تکلیف ضرور ہوگی, بلکہ قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے ایک عارضی رہائش گاہ ہے. یہ ٹیمپرری ہماری ہے, ہر چیز ٹیمپرری ہے, ہر چیز ٹیمپرری. یہ جو بیویاں بچیاں عورتیں ہوتی ہیں دیکھو, یہ بھی ٹیمپرری ہیں. اس ٹیمپرری اس حساب سے ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے حضرت والے کے پاس ایک شخص آیا ہے اور کہا کہ بس میری بھی ماں نے مجھے شادی کر دی تھی اور میں اپنے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت والا نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ بولا بچے ہیں. بولا 4 بچے ہیں. 4 بچے ہو گئے. اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میری بیوی نے کو میری ماں نے سلیکشن کیا تھا. یہ بیوی وہاں ہو جنت کے اندر حور بنا دی جائے گی, حور بن کے ہمیں پیش کر دی جائے گی. چائے لیتے ہیں نا ہمارے یہاں, چائے پیتے ہیں, چائے ریل میں ہوتے, چائے لے لو, پانی والی چائے کو ہم کہتے ہیں نا چائے پی لو, ابھی گرم پانی لگتا ہے, گھر جا کے دودھ پتی پئیں گے. ہمیں وہاں آخرت میں انشاءاللہ یہاں برداشت کر لیجیے, ہر چیز کو برداشت کر لیجیے, انشاءاللہ آخرت میں اس کا صلہ ضائع نہیں جائے گا اللہ کے یہاں. یہ دنیا ایک عارضی رہائش گاہ ہے. جیسے قید خانہ عارضی ہوتا ہے, اسی لیے مومن اس دنیا سے دل نہیں لگاتا اور صبح سے لے کر شام تک کی ساری محنت اس پر خرچ نہیں کرتا. مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ تو ہے, لیکن قید خانے میں تکلیف ہونا تو کوئی ضروری نہیں. ایسے بھی قید خانے ہوتے ہیں جس میں آدمی آرام سے کھا پی رہا ہے اور مزے اڑا رہا ہے. جیسے آج کل جیل میں ایک کلاس ہوتی ہے جس میں VIP لوگ رکھے جاتے ہیں, ان کو وہاں VIP سہولتیں دی جاتی ہے. مثلا اعلیٰ درجے کا بستر ہوتے ہیں, اعلیٰ درجے کے کھانے مہیا ہوتے ہیں, باورچی موجود ہوتا ہے, جیسا کھانا چاہیں ان سے پکوا لیں, کمرہ ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, اخبار اور رسالے وقت پہنچائے جاتے ہیں, اور تمام سہولتیں موجود ہیں, ہر قسم کی راحت اور آرام کا سامان موجود ہے. لیکن اس کے باوجود وہ قید خانہ ہے. کوئی اگر اس آرام قید خانے میں رہنے والے سے یہ کہے کہ آپ کو تو یہاں بڑا آرام مل رہا ہے, بڑا کرم, آپ کے ساری عمر یہاں تشریف فرما سکتے ہیں, یہاں رہ جائیں, اتنا آرام کی زندگی گزر رہی ہے, تو وہ شخص بھی کبھی یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا.
وہ کبھی رہنے کے لیے یہاں تیار نہیں ہوگا، کیونکہ آرام اور راحت سب کچھ صحیح، لیکن یہ قید خانہ ہے اور یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ عارضی طور پہ رہنے کی جگہ ہے، چنانچہ وہ وہاں سے نکلنے کی فکر کرتا ہے۔ مومن کی خواہش ہے، بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی اگر اس کے پاس دنیا میں مال و دولت ہو، نوکر چاکر ہو، کوٹھی بنگلے ہو، کاریں ہو، دکان کارخانے، سبھی کچھ ہو، لیکن مومن کو یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں ہوتی کہ اس کو یہ چیز چھوڑ کر جانا ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس لحاظ سے اس دنیا قید خانہ ہے۔ اس لیے ایک مومن کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اپنے وطن اصلی یعنی جنت کی میں پہنچ جاؤں، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے تیار کر کے رکھی ہے، یہ قید خانہ ہے ہمارے لیے، رہنا نہیں ہے دوستو۔ ہر چیز کا معاملہ فائنل کر کے جاؤ، تیاری کر کے جاؤ، تیاری کا ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور جو کر سکتے ہیں اعمال کر لیجئے، جتنا اعمال کر لیجئے۔ الحمدللہ آج ایک خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو مختصر کر لیتے ہیں، 5-10 منٹ اور میں جو نثر پڑھ لیتا ہوں کہ آج 18 مہینے کے بعد یا 2 سال کے پونے 2 سال کے بعد ہم نے منقطع کر دیا تھا مراقبہ، جس کے اندر ہم پہلے کرتے تھے اللہ ہو، پھر اللہ کا مراقبہ کرتے تھے، اللہ ہو کی پھر میری طبیعت بھی خراب ہوئی اور پھر مجھے منع بھی کر دیا گیا بالکل سختی سے کہ ہو کا آپ ذکر نہیں کریں گے، لیکن الحمدللہ پھر آج رات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرف سے شرع صدر اور اجازت ہو گئی ہے، اللہ ہو کا دوبارہ بھی ہم انشاءاللہ آج سے ہی شروع کر دیں گے، اللہ کا کرم فضل ہو گیا۔ اسی طرح سورہ اخلاص تھا، اب سورہ اخلاص کی کتنی فضیلت ہے نا، تو ہم وضو کے بعد بھی اس کو سورہ اخلاص پر ہمارے بزرگوں کو دیکھا ہے پڑھتے رہتے تھے، اور ایک تسبیح کم از کم سوتے وقت 100 دفعہ پڑھ لیتے تھے۔ توحید پہلا مرحلہ توحید کا ہے نا، ہر چیز کا حل ہے، آپ ہے نا، آپ سورہ اخلاص پڑھیے انشاءاللہ، آپ دیکھیے آپ کا توحید کا سلسلہ خود بخود آپ کو نظر آئے گا، اللہ سے ہونے کا یقین، ہر چیز میں اللہ یاد آئے گا، تو سورہ اخلاص کو بڑھائیے۔ اسی طرح میرا بھی سورہ اخلاص کی تھوڑی کمی ہو گئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو یہ بھی سورہ اخلاص کے معاملہ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں کہ نہیں سورہ اخلاص کو، اور ہمیں توحید کے معاملے میں کمزور نہیں ہونا چاہیے، جیسے عمر بڑھتی ہے اس کو بڑھانا چاہیے، توحید میں ہمارے یقین اور ایمان کی ترقی ہونی چاہیے، تو سورہ اخلاص بھی انشاءاللہ ہم اگلے اتوار کو انشاءاللہ اس کے اوپر یا بدھ کے دن بات کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج یہ اللہ ہو کا الحمدللہ 2 سال پونے 2 سال کے بعد دوبارہ یہ منقطع ہو چکا تھا، آج دوبارہ کریں گے۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حب لقاء اللہ حب اللہ لقاءہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے جلد اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ وہی موسیٰ علیہ السلام والی بات کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے پوچھا ان کے امتی نے کہ مجھے کیسے پتہ چل اللہ تعالیٰ تو مجھ سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو ان کو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر وہ جو شخص ہے اگر وہ مجھ سے خوش ہے تو میں اس سے خوش ہوں۔ ہمارا گمان اگر یہ ہے کہ ہم اللہ سے خوش ہیں اور خوش ہے نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر خوش والا ہوتا ہے وہ اس کے ہر چیز میں اس کا شکر ہوتا ہے، شکر غالب ہوتا ہے ہر چیز کے اندر، بس شکر 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 اس کو نظر آتا ہے، ہر چیز چھوٹی بڑی آگے پیچھے بات کے اندر وہ اس کو نعمت پازیٹیو نظر آتا ہے۔ یہ نہیں اگر مثال کو ابھی بارش ہو رہی ہے، اب بارش کے اندر ایک شخص کہتا ہے دیکھو کیچڑ ہو گیا، پانی ہو گیا، کتنی گندگی آ رہی ہے، پانی بہ رہا ہے اس کی، اور ایک کہتا ہے کہ ہاں آج بارش ہو رہی ہے، دیکھو اس کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے، درخت ہرے ہو گئے ہیں، پھولوں سے بھی خوشبو آ رہی ہے، یہ پازیٹیو یہ نیگیٹو، یہ دونوں کا فرق ہے۔ اگر ہم شکر والے ہیں تو اگر ہماری مثبت ہے تو ہم شکر والے ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کی نعمت دی ہوئی ہے، اللہ کے فیصلے کے اوپر ہم شکایت کر رہے ہیں، اگر شکر کرتے ہیں تو ہمارا اللہ سے تعلقات ہے اور اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں۔ بڑھانا اعمال سے ہوگا اور اعمال صحبت سے ہوگا، صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر صحبت نہیں کریں گے تو آج دنیا کے ساتھ ہم رہتے ہوئے گزارا کر لیں گے، لیکن کبھی نہ کبھی بہت آسانی کے ساتھ شیطان پٹک دے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں جلد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ کہ میں ملفوظات آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ملنا مرے بغیر ممکن نہیں ہے۔ موت ایسی چیز ہے کہ کون آدمی جو اس کو پسند کرتا ہو، بلکہ ہم سے تو ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اس معیار پر پورا نہیں اتر سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی
اور جنت کا تصور کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی جلدی سے اس مقام تک پہنچ جاؤں۔ ملاقات کو پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کافر کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی، یا تو کافر کو تو اس بات کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی ہے۔ اگر اس کو آخرت کا یقین ہوتا تو اس کو یہ دھڑکا اور خطرہ لگا ہوتا کہ کہیں مجھے وہاں جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اس وجہ سے کافر کی خواہش ہوتی ہے کہ جو مزے اڑانے ہیں یہیں اڑا لو، دنیا میں مزے اڑا لو۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، جن کو دنیا اور آخرت کی حقیقت حال معلوم ہوتی ہے، ان کا ذہن وطن اصلی کی طرف مائل رہتا ہے۔ وطن 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 وطن، وہی والی مولانا رومی والی بات نا، وہ بانسری ہوتی ہے نا، ہم پائپ بانسری بولتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں، بانسری ہوتی ہے، بانسری بجاتے ہیں نا تو وہ بجتی ہے نا، تو وہ بجتی ہے تو مولانا روم فرماتے ہیں یہ بجتی نہیں، وہ روتی ہے، کیونکہ وہ درخت سے کٹ کر وہ لکڑی کی بن کر آتی ہے، اپنے مرکز کو یاد کر کے روتی ہے، وہ اپنے مرکز کو یاد کر تو مولانا روم فرماتے تم بھی رو، تم بھی مرکز سے کٹے ہوئے ہو، تم کٹ کر یہاں آئے ہو، تمہیں کیوں رونا نہیں آتا، تمہیں بھی رونا ہوگا، ہاں فگا کرنا ہوگا۔ پھر آگے حضرت غنی پوروی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایڈ کرتے ہیں مزید کہ وہ روتا کب ہے، جب کہ اس کا سرا کسی کے منہ میں ہوتا ہے، جب وہ توجہ دیتا ہے، دھیان دیتا ہے، پھونک مارتا ہے تو روتا ہے۔ تو تم بھی کسی اللہ والے سے اس طرح جوڑ جاؤ کہ وہ بھی اس کی توجہ ہو، اس کی آہوں فگا نکلے، تو پہلا اپنی روحانی اولاد کے لیے متعلقین جو جن سے تعلق ہوتا ہے اس کے لیے اس کی توجہ وہاں پر ہو، وہ توجہ ہوگا، تم نے سرا کسی کے منہ میں دیا ہوگا تو تم بجو گے، تمہارا وہاں تعلق پیدا ہوگا۔ تو اعمال کا مقصود یہ ہے کہ کیفیت پیدا ہو۔ اگر کیفیت پیدا نہیں ہوتی، فقہ کے اندر کیفیت ایسی ہو کہ لوگ کہیں کہ انتا مجنو، یہ تو مجنو ہو گیا ہے، پاگل کی طرح اللہ سے رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، اگر پاگل پناہ بن جائے وہاں تک، مست کوئی دیکھے نہ دیکھے، آزو بازو کون کیا ہے کیا نہیں، میرا تو اللہ سے تعلق ہے، وہاں تک ہو انسان کا تعلق بن جائے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، جن کو دنیا کے آخر کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، ان کا ذہن وطن اصلی کی طرف مائل رہتا ہے، وطن اصلی جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مظفر شاہ کاندھلوی رحمۃ اللہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا حالات اور واقعات بڑے عجیب و غریب ہے۔ کسی شخص نے ان کی داڑھی کو سفید بال دیکھ کر ان سے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں بال سفید ہو گئے ہیں، الحمدللہ وقت قریب آ رہا ہے، منزل قریب آ رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وطن اصلی کی طرف جانے کا اشتیاق و انتظار میں ہے، اس لیے کہ مومن کے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاؤں اور وہاں پر میری حاضری ہو جائے۔ بہرحال اس دنیا میں رہو، دنیا کو برتو، دنیا کے حقوق ادا کرو، لیکن اس دنیا کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دو۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ آدمی دنیا چھوڑ کر جنگل میں جا بیٹھے، یا دنیا میں کمانے کا دھندا چھوڑ بیٹھے، یا بیوی بچوں کو چھوڑ بیٹھے، یا دنیا کے تعلق کو خیر بات کہہ دے۔ یاد رکھیے کہ ان میں کوئی چیز مطلوب نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں مطلوب اور مقصوب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی نہ گزارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے سبھی کچھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کی، زراعت بھی کی، مزدوری بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بچے بھی تھے، اور آپ سے تعلقات بھی تھے، آپ کے دوست احباب بھی تھے۔ لہٰذا یہ چیزیں مطلوب نہیں ہیں، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انعام نہ ہو۔ انعام کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ دل پر مسلط ہے کہ دنیا کس طرح سے زیادہ حاصل کروں، آخرت کا کوئی خیال ہی نہیں آتا۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ دیکھیے اس کے بعد ایک تھوڑا سی ٹیکنیکل سمجھ لیجئے۔ ہمارے بچوں میں، آدمیوں میں، دوستوں میں ہم بات کرتے ہیں، جب ہم بات کریں گے نا تو آپ آخرت کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے تو ان کو الرجی ہوگا، آپ کو سائڈ میں کر دیں گے۔ آپ حکمت سے کام لیں، آپ کاروبار کی بات کریں، کاروبار کی بات کر کے ان کے ساتھ بیٹھے۔ سیاست کا موضوع ہے تو تھوڑی سیاست بھی بات سن لیجئے، کر لیجئے۔ انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات چل رہی ہے، جیسے عراق ایران، تو بات کر لیجیے۔ بات کرنے کے بعد آپ کی جو دھیان ہو وہ ہٹے نہیں، وہ کرتے کرتے آپ کو دین کی بات کی طرف لے آنا ہے، اس کو سمجھا کر دین کی طرف لانا ہے، مائلڈ کر کے دینا ہے، سافٹ کر کے دینا ہے، اس کو دینا ہے کہ چلو اب یہ نماز کا وقت ہے، آج یا نماز کے اندر فلانا ہے، اس کی پھر دین کی بات سمجھانی ہے۔ دین کی بات سمجھانے کے لیے اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا اور تھوڑا جوش سے کام لیا اور بات آپ نے کرنی چاہیے، اگر انہوں نے رد کر دیا، ان سے کوئی الفاظ نکال دیے، تو گنہگار ہم ہو جائیں گے۔ تو بڑی سمجھداری کے ساتھ، کیونکہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، یہ سوسائٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی کر سکتے ہیں یا بہت زیادہ اوور کر سکتے ہیں، یا آپ اولاد سے یہ نہیں کہیں گے بچہ نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے کیوں نہیں تم نے پڑھی ہے؟ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں بیٹا، نماز اچھی ہے، یہ ہے فضیلت، آپ بتائیں فضیلت۔ آرڈر نہیں کریں گے، آرڈر کریں گے منہ سے کوئی نکل گیا تو۔ ہم سب پیار کے بھوکے ہیں، شہری زندگی کے اندر صرف پیار چلتا ہے۔
آپ پیار دیجئے, وہ جان دے دے گا کوئی بھی. اولاد اگر پیار نہیں دو گے تو نہ بیوی بچے دوست احباب کاروبار سب آپ سے دور ہو جائیں گے. ہاں سامنے ہوں گے, اگر ضرورت ہوگی تو آپ کی تعریف کر دیں گے, لیکن تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو دو گالیاں دیں گے, دو باتیں الٹی سیدھی کر دیں گے. پیار سے دینا ہے, اخلاص سے دینا ہے. اور پیار اخلاص کے اندر مقصود کیا ہو؟ دنیا نہ ہو, آخرت ہو. ہماری سوئی اندر پھنسی ہوئی ہو کہ ہم نے دعوت دینی ہے, پھر گما کر یار یہاں آتے. میں نے ابھی ایک میرے پاس رات کو ہے نا آج ایک میسیج آیا, پتہ نہیں آج تو نہیں آئے ہوں گے, ڈاکٹر آغا خان سے ایک ڈاکٹر کا آیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ انسولین ریزسٹنس ٹیسٹ کروانا ہے تو وہ اس کو کیسے کرتے ہیں, کھانے کے ساتھ کر سکتے ہیں یا بھوکے رہنے کر سکتے ہیں؟ تو اس نے مجھے فوراً جواب دیا کہ آپ کون ہیں؟ ان کا نام جو آغا خان کے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر فہیم نام ہے اس کے اندر تھا, رات کو ہی آیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں یہ ہوں, میں الطاف بھائی شکور کا بھائی ہوں, اس طرح ہوں. میں نے تعارف کروایا, پھر بھی بولا میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں. تو میں نے کہا نہیں پہچانتا. پھر میں نے تعارف اس کو پیغام کیا کہ میں اس طرح ہوں, میں ایک کاروباری ہوں, اس طرح میں نے تعارف کیا. اور میں نے کہا ہماری یہاں مجلس ہوتی ہے یہاں مکہ مسجد کے سامنے اتوار کے دن, اور اس طرح ذکر اور فکر کی بات ہوتی ہے, تو میں آپ کو دعوت نامہ بھیجتا ہوں. تو ہمارا جو سلائڈ چلتا ہے میں نے ان کو بھیجا, انہوں نے فوراً جواب دیا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, یہ تو میں بھی آ سکتا ہوں. میں بدھ کی رات کو میں نے اس کو میں نے میسج پہ کیا 2 مجلسیں ہوتی ہیں, بس میں بدھ کی رات کو تو میری کیونکہ آن ڈیوٹی آغا خان میں ہوتا ہوں, لیکن میں سنڈے کو فارغ ہوتا ہوں, فری ہوتا ہوں. میں سنڈے کی مجلس میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اب وہ ڈاکٹر فہیم وہاں کا کون ڈاکٹر میں نے مجھے یاد بھی نہیں, شکل میں نے اس کے اندر ڈیٹا ڈالا ہوا تو میں نے اس کو فون کر لیا تھا. آپ دعوت دیجئے, دعوت پر نہیں آئے تو کوئی بات نہیں, ہم تو مضبوط ہو گئے نا. اب ڈاکٹر فہیم سے میں نے آئی ٹی کی ڈائبٹک کے اندر انسولین ریزسٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر 12-14 گھنٹے اس نے کہا کہ آپ کو ڈائٹنگ بھوکا رہنا پڑتا ہے, پھر وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے HbA1c دنیا کے اندر اچھا ٹیسٹ کرنا, اب HbA1c نہیں کرواتے لوگ, یہ بھی ختم ہو گئی بات. اب یہ نیا ٹیسٹ آ گیا, بڑا مہنگا ٹیسٹ ہے, لیکن بہرحال لیکن میں نے دعوت دی نا اس کو. آپ نے دعوت دینی ہے, دعوت دیں گے. اب وہ دعوت دینے سے آپ کی ہمت بڑھ جائے گی. ہر جگہ دعوت کو چلائیے, دین کو چلائیے. کاروبار کی ٹیبل میں بات کر کے دوستوں سے ادھر ادھر کی بات کر کے پھر آہستہ سے اس کو لے کر آئیے. اسی طرح بچوں کو لے کر آئیے, ورنہ بچے بھی آپ سے الرجک ہو جائے گی. یار باپ تو ہمیشہ ایک ہی بات کرتے رہتا ہے, مسجد کی نماز کی اسی کی سب بات کرتے رہتا ہے, شلوار ٹکنے کی بات کرتے رہتا ہے, ٹوپی کی بات. بچہ کہتے کہ ٹوپی ڈیڈی فرض ہے, فرض آپ فرض کی تو پہلے ہمیں کام کرنے دیجیے, تو کیا کریں گے آپ؟ ٹوپی ایک اکرام ہے, عزت ہے, عزت کے ساتھ جاتے ہیں, بات کرنی ہوگی نا تو بہت بڑی حکمت سے بات کرنی ہوگی. آپ کی ٹون کی آواز بھی نیچی آواز ہونی چاہیے, یہ زور کی آواز نہیں, بڑی ٹھنڈی آواز, آہستہ سے بات کرنی ہے, میٹھی 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 بات کرنی ہے. اپنے دل کو ٹٹور دیکھے کہ 24 گھنٹے کی سوچ بچار کے کبھی خیال بھی آتا ہے کہ جب وہاں آخرت میں پہنچے گے تو وہاں کیا ہوگا, جنت ہوگی, جہنم ہوگی, اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی. کیا ان باتوں کا خیال آتا ہے یا نہیں؟ اب خیال آتا تو ہے, تو دیکھو دوسرے خیالات کے مقابلے میں ان خیالات کا کیا تناسب ہے. مثلا 24 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹے تو سونے کے نکال دو, باقی 18 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ایسا گزرتا ہے جس میں آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا تصور آتا ہے. اگر آخرت کا خیال آتا ہے, سامنے جواب دہی کا خیال نہیں آتا, تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. دنیا ایک بیت الخلاء ہے. حضرت والا فرماتے, اس کو بڑی لمبی بات ہے, فرماتے کہ آپ دنیا میں اپنا مکان بناتے ہیں, سب بناتے ہیں, آپ بیلنس کرتے ہیں نا, سٹنگ روم بناتے ہیں, ویٹنگ روم بناتے ہیں, ڈائننگ روم بناتے ہیں, بیڈ روم بناتے ہیں, لیکن ایک بیت الخلاء بھی بناتے ہیں. اب بیت الخلاء آپ اچھا بناتے ہیں, پہلے تو اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے, اچھا بناتے ہیں, لیکن اس کو آپ اپنا مرکز تو نہیں بنا دیتے. آپ کو دل نے آپ کو کہہ دے کہ اتنا اچھا سب بنا دیا, سب کچھ کر دیا ہے, اب بیت الخلاء میں آپ مستقل رہ جاؤ, بیٹھ جاؤ, تو آپ نہیں کریں گے, آپ فارغ ہو کے فوراً نکلتے ہیں نا. تو یہ دنیا بھی ایسی بیت الخلاء کی طرح ہے, بیت الخلاء سے حیثیت اس سے اور آگے کی نہیں ہے. میں کہتا ہوں دنیا میں پھول لگے ہوئے رہو. جو کانسنٹریشن نہیں کر سکتا نا دین کے اندر, اعمال کے اندر, یہ کاروبار میں بھی نہیں کر سکتا, معاشرت میں بھی نہیں کر سکتا. جب معاملات اور جب دونوں میں نہیں کر سکتا تو آہستہ آہستہ پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے. بس چھپکے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں عامل کے پاس جانے لگا ہے, یہ فلاں عامل کے پاس جانے لگا, یا آپ کے یہاں تو کیا باتیں ہوتی ہیں, اعمال بتا دیے جاتے ہیں, مجھے تو کوئی فوراً رزلٹ چاہیے. اب فوراً رزلٹ تو کوئی نہیں ملتا بھائی کسی کو, تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اعمال خود اپنا ٹھیک کرنا ہوگا. جب خود ٹھیک نہیں ہوگا تو میرا بیٹا کیسے ٹھیک ہوگا؟ میں ٹھیک, میرا باپ کو ٹھیک ہونا ضروری ہے نا, بیٹا خود بخود ٹھیک ہوگا. باپ خالی, ہمارے ایک دوست ہے, ایک ہی اس کا بیٹا تھا, بڑی تعلیم لے رہا تھا, پھر اس نے اٹھا دیا, بڑی مدرسے بنا دیا, عالم بنا دیا, مفتی بنا دیا. تو میں نے کہا تم عالم مفتی بنائے, تم نے اتنی بڑی تمہاری فیملی, یہ کرے گا کیا بعد میں؟ سب کی پوری اس کو سنبھالنا ہے. میں نے دیکھا کہ پتہ چلا کہ یہ ایک بینک کے اندر, اسلامک بینک کے اندر بہت بڑا آفیسر ہے. بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. تو وہ میں عالمگیر میں مسجد میں نے مغرب پڑھی تھی. تو عالمگیر میں پہلی سب میں بیٹھا ہوا تھا, شاید ہمارے رزاق بھائی بیٹھے وہ بھی تھے وہاں پر.
تو ان سے میں نے کہا تمہارا بیٹا عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، ماشاءاللہ دیندار بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تمہاری خدمت بھی کرتا ہے، اور بینک میں بڑا آفیسر ہے. تو بولا خود کو قربانی دینی پڑتی ہے. جب خود قربانی دیتے ہیں نا تب بات بنتی ہے. جب رو رو کے پڑھا انہوں نے مجھے بتایا کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور اس کو پڑھا. پھر اس نے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی اور کچھ پڑھو، واصلی لی فی ذریتی انی تبت الیک انما انی من المسلمین. یہ بھی ساتھ میں پڑھا کرو. اللہ بچوں سے روا کرو، مانگا کرو، تو بچے خود بخود آ جائیں گے. بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کی فکر نہیں کرو، اپنی فکر کرو. پہلے اپنی اصلاح ہو جائے گی، اپنی فکر ہو جائے گی، اپنے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اپنی تمام چیز ٹھیک ہو جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے. یہ سب جوش سے کام لے کر یہ پریشانی والے کام کرتے. آپ کی استطاعت تو دیکھنی ہے نا. میرا بھی دل چاہتا ہے روپے کا کام ہے 2 روپے کا کام کر لوں. 2 روپے تک کام کرنا ٹھیک ہے، میں 10 کا کام کر لوں گا تو میں دنیا سے بھی اور کام سے بھی پوری طرح میں ذہنی طور پہ اس طرح الجھ جاؤں گا. نہ دین میں، دعوت میں، کسی چیز میں میرا کام نہیں لگے گا. ہر چیز میں بیلنس کر کے چلیے. یہ دنیا کو بیلنس کر کے چلیے، کہیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگے. انشاءاللہ عافیت کے ساتھ دل گزر جائے گا. تو یہ ایک 4-5 منٹ میں اس کے اندر میں لوں گا، پھر ختم کر دوں گا. اللہ اکبر. دیکھیے، ایک تو میں نے آپ کو یہ طائف کی بات بتا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء حسنہ، ڈاکٹر حی صاحب کی 2-3 باتیں میں رات کو پڑھ رہا تھا تو آپ کو سنا دوں کہ جب طائف کے اندر اتنی تکلیف اٹھائی، اتنی پریشانی کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بددعا نہیں دی، بدلہ نہیں دیا، معاف کر دیا. اور معاف کرنے کے بعد اللہ نے ان کی قوموں کے اندر کیا کیا آپ کو پتہ ہے، وہاں سے کیسے بنے. میں پھر طائف دیکھنے گیا تھا. طائف میں گیا، مجھے آپ سمجھ لیجیے کہ ایسے دل کے اوپر مجھے سکون اور خوشی ہوئی کہ میں یورپ اور امریکہ اور پتہ نہیں دنیا کے کئی بہت سارے ملک گیا، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جو طائف میں ہوئی. اتنا بیوٹیفل خوبصورت شہر ہے. اور نمازی کے اندر مسجد میں جائیں، ایسی مسجد آباد ہے اندر، ہے نا. اور آپ کو مسجدوں کے اندر ایسا نظر آئے گا آپ کو کہ اندر میں جو نمازی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نمازی ہوتے ہیں نا، نمازی کا نماز کا مسجد کے اوپر، مسجد اچھی ہو اچھی بات ہے، لیکن مسجد کے نمازی اچھے ہو نا، اس کے دل کے اوپر، کیفیت کے اوپر اثر ہوتا ہے. جو مجھے طائف میں اچھا لگا، تو اگر اس وقت بددعا دے دیتے طائف برباد و تباہ ہو جائے تو کیا ہوتا. آج یہ بنا ہوا ہے، دین کی دعوتیں ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ انہوں نے اتنا برداشت کیا. دیکھیے پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی چیز بنتی ہے نا، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا، لیکن ہمارے انڈیویجولی بھی بیک گراؤنڈ بنتا ہے، ایسے نہیں بن جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ فرمایا تو مکہ جب فتح فرمایا تو یہی طائف والے لوگ اور بہت سارے لوگ سب جمع ہیں اور حضور کو بہت تکلیف دی ہے، انتہائی درجے کی تکلیف دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب انہوں نے فرمایا کہ میں آپ سے کیا کر سکتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کیا، اس کے بعد جو الفاظ تھے جو تاریخی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں میں وہ ایگزیکٹ میں نے لکھ لیے ہے نا. جو بدترین دشمن تھے، بدترین تکلیف پہنچائی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ آج تم آزاد ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں دیا. فرمایا کہ آپ محسن ہیں، اچھے ہیں، تعریف فرمائی دشمنوں نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا، بدترین دشمن کو جو انہوں نے بہت ساری تکلیف، بہت پریشانی دی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کی انتہا کو پہنچ گئے تھے، جس میں طائف کے لوگ بھی وہاں شامل تمام تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ آج تم کو آزاد کیا، سب کو آزاد کر دیا. وہی فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا کہ بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا تھا، یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کعبہ کی فتوحات، اتنی بڑی مخلوق تھی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کرتے تو ان کی بوٹیاں کر دی جاتی دشمنانوں کو. کسی کو کچھ بھی نہیں کیا، سب کو معاف کر دیا. معاف کر کے آگے بڑھ جائیے اور اس کے پنچایت کے اندر دیگر چیزوں میں نہ لگے ہوئے رہے. اسی طرح دیکھیے ایک اور اس کے اندر میں نے حدیث پڑھی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مکہ سے آ رہے ہیں، غزوہ بدر ہو رہی ہے. ہمارے 313 آدمی، تھوڑے سے آدمی ہیں، بہت ضرورت ہے آدمیوں کی اور بہت اس وقت. تو حذیفہ ربی بدر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ میں بھی جہاد میں حصہ لوں. تو وہاں سے آ رہے تھے تو راستے میں ان کو ابو جہل نے پکڑ لیا حذیفہ کو. کہاں جا رہے ہو؟ بولے مدینہ جا رہا ہوں. تو مدینہ میں تم تو ہمارے خلاف جنگ لڑو گے. تو انہوں نے ان سے تلوار دکھا کر گلے پہ رکھ دی. بولے وعدہ کرو تم ہمارے خلاف جنگ نہیں لڑو گے. تو انہوں نے اوتھ لیا، وعدہ کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں دوں گا اور آپ کے خلاف میں جنگ نہیں کروں گا. اب وہاں اس نے وعدہ کیا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر میں ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اور حذیفہ جیسا ساتھی کو بہت زیادہ
قریبی ساتھی ہے نا. آدمی چاہتا ہے ہاں خوش ہو جاتا ہے میرا ساتھی میرا واپس آ گیا. نہیں، بولے تم نے وہاں تمہارا جو تم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم حصہ نہیں لوگے، تمہیں وعدہ پورا کرنا ہے. اس وقت 313 آدمی، موت زندگی کا آگے کا پتہ نہیں ہے. اس وقت حذیفہ کو یہ تعلیم دی جا رہی کہ نہیں تم نے تو حذیفہ نے کہا کہ انہوں نے مجھے تلوار کے اوپر مجھ سے وعدہ کروایا تھا. بولا نہیں، تلوار کے اوپر کہا بغیر تم نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا، تمہارا وعدہ تھا کہ تم حصہ نہیں لوگے اور مسلمانوں کو ساتھ نہیں دو گے، قافلوں کے خلاف جنگ نہیں لڑو گے غزوہ کے اندر، تو تم نے نہیں کرنی، تم واپس چلے جاؤ. ان کو واپس بھیج دیا گیا. تو ہم لوگ اپنے اخلاق سے آگے بڑھے ہیں. ہمارے معاملات، ہماری ایک آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے. ہم باہر دیکھتے ہیں، باہر ہمارے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، ہمیں نفرت سے لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے پاسپورٹ کو نفرت سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے سنایا تھا، ایک بات سنا کر 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں. وہاں ہم لوگ زیادہ تر، آپ کو ابھی بحث چل رہی تھی، 3 دن 4 دن کی چھٹیاں تھی نا، کہ یہ بات چل رہی تھی کہ باہر چلے، ہیوسٹن میں چلے جائیں، فلانے جگہ چلے جائیں. اب یہ جا کر وہاں کیا کریں گے؟ وہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں کھولنی ہیں، فرینچائز لے لیا ہے، پیٹرول پمپ کے اندر کام کر رہے ہیں. ہمارے ایک بہت اچھے دوست یہاں، بہت زبردست، بڑی پیپلز پارٹی کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے، بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے، اور ہمارے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی تھے. تو وہاں پر رات کو پیٹرول پمپ جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک آدمی کام کرتا ہے. امریکہ کے اندر وہ آدمی نہیں ہوتا، وہ اندر کمرے کے اندر بند ہوتا ہے. آپ وہاں پیسے یا کارڈ دیجئے تو وہ آن کر دیتا ہے، تو آپ خود اپنے پیٹرول اپنی گاڑی میں بھروائیے، لے کے چلے جائیے. تو وہ آدمی آیا پیٹرول بھروانے کے لیے، تو وہ اندر سے کوئی فالو نہیں کر رہا، تو دیکھا تو آدمی گرا ہوا تھا. تو یہ جو بندہ گرا ہوا تھا، یہ ہماری آدم نگر میں ان کی فیملی سب یہاں رہتی ہے. تو وہ اس کو کوئی چکر آنے کے بعد وہ کسی سے ٹکرانے کے بعد گر گیا، برین ہیمریج ہو گیا. 15-20 دن کے بعد وینٹیلیٹر پر اس کا انتقال ہو گیا. اب یہاں بڑی رچ فیملی، سب ٹھیک ٹھاک فیملی، اور یہ موسٹ انٹیلیکچوئل لڑکا تھا، میرے بھائی کے ساتھ بھی پڑھا ہوا تھا، اس کے لیے میں یہ بتاتا ہوں. اب یہاں کے لوگ جاتے ہیں وہاں پر، تو وہ اتنا ہی کام کرتے ہیں نا، کہ کوئی پیٹرول پمپ میں چلا گیا، کوئی چھوٹی سی دکان کھولی، فلاں دکان کی، اس سے زیادہ ان کے کیا اسکوپ ہے وہاں پر؟ کچھ بھی اسکوپ نہیں ہے نا وہاں پر کوئی. یہاں پر الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں جو دیا، آسودگی دی ہے. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر دین خطرے میں ہو نا، کسی کا دین خطرے میں ہو، کہ دین ہمارے خدا نہ خواستہ ہم یہاں سے خدا ایمان کو محفوظ کرنا ممکن نہیں ہے، تو ہجرت کی اجازت ہے. آپ ریال اور ڈالر اور پاؤنڈ کمانے کے لیے اجازت نہیں ہے، اس کے لیے نہیں جا سکتے، ہے نا. تو کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عافیت کے ساتھ وقت گزار دے، خیر سے وقت گزار دے، اور کچھ ہماری فکر بن جائے. اب اس وقت فکر ہماری یہ بننی چاہیے، استغفار توبہ کرنے کے بعد، پورے عالم کے لیے، پورے ایمان والوں کے لیے، طائف کے، جیسے حضور نے معاف کر دیا تھا، ہم سب کو معاف کر دیں. اپنے اخلاق سے، معاملات سے، معاشرت سے ہم لوگوں کو، ہم بہتر لوگ ہو جائیں. ہمیں وہاں باہر پسند کریں. ہم وہاں کچرا پھینک دیتے ہیں، ہم یہاں آزو بازو کا خیال نہیں رکھتے، فکر نہیں کرتے. وہ کہہ دیتے کہ یہ مسلمان کی دکان ہے، کہہ دیتے، یہاں کا نظر آ جاتا ہے اس کے اندر کہ یہ فلانی ویئر ہاؤس ہے، تو یہاں باہر کی جو پوزیشن روڈ کی نظر آتی ہے، اس میں کہہ دیتے کہ کوئی مسلمان پاکستانی ہوگا اس کے ساتھ. تو ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگ تو یہ تھے کہ جب گلی سے گزرتے تھے نا، تو آواز دیتے تھے گھروں کے اندر کوئی سبزی چاہیے لے آؤں، فلانا لے آؤں، یہ لے آؤں، کچرا روڈس. اپنا محلہ ہے، اپنی صفائی کیجیے، اپنی فکر کیجیے، اپنی لائٹوں کا خیال کیجیے. سب گورنمنٹ میں مت ڈال دیجیے، جس کی جو استطاعت ہے. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن فکر تو اپنی کرنے کے لیے کہ ہم پبلک کے اندر کیا اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں، دھیان دے سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، جتنا کرنا ہے. میں تو یہاں تک میں نے کہا تھا کہ جب دبئی سے یہ فال ہوا تھا دوستوں کو کہ بھائی تم قرض لے لو، کھانا کھلانا شروع کر دو. اور الحمدللہ آج 10-12 سال ہو گئے، انہوں نے قرض لے کے کھانا کھلانا شروع کیا تھا. آج وہ الحمدللہ اللہ نے ان کو ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دی. بڑی حوصلے کی بات ہے نا، جب آپ کا قرضہ اور ہو اور پھر یہاں سے قرضہ لے کے مزید قرضہ کھلاؤ. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ہم کلمے پہلے تھوڑا سا کلمہ پڑھ لیں، ذکر کر لیں، پھر تھوڑا سا مراقبہ کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے ہمارے. لا الہ کا یہ لازمی کمپلسری سبجیکٹ ہے، یہ والا لا الہ الا اللہ. یہ بات یہ سمجھ لیجئے گا، اس میں کوئی ناغہ نہیں ہو سکتا، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. جیسے کھانا آپ پورے دن کے اندر بغیر کھائے گزارا نہیں کر سکتے، اس طرح یہ روحانی خوراک ہے، اس کے بغیر یہ مین کورس، مین ڈش ہے ہماری. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ اے میرے اللہ جام محبت اپنی پلا دے جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 جل جلالہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ. دوبارہ ہم اللہ اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ کا سمجھ لیجئے کہ اب جو دو مراقبے ہوں گے نا، اس کی بیس جو بنیاد بنے گی نا، یہ اللہ اللہ کا ذکر ہے. جب ابھی آپ اللہ اللہ کا ذکر کریں گے نا تو اس کے اپنے قلب کی طرف توجہ رکھیں، اپنے سر کو قلب کی طرف جھکا لیجئے، کمر کو سیدھی کر لیجئے اور قلب کی طرف توجہ کر کے اللہ اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ 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 جل جلالہ. اب یہ دو مراقبے ہیں، ہم 2 سال پہلے تک تو کرتے تھے، 18 مہینے پہلے، پھر یہ منقطع ہو گیا. دوبارہ یاد دہانی میں بتا دیتا ہوں. پہلے تو آپ یہ اللہ اللہ کا ذکر کریں گے، ابھی جیسے اللہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد آپ خاموشی کے ساتھ اپنے سر کو قلب کی طرف جھکا دیں گے اور سانس کے ساتھ اللہ اللہ سانس لیں گے، اللہ نکالیں ہو اللہ ہو. چاہے نکالنے میں پڑھی ہے اللہ، چاہے سانس لینے میں پڑھی ہے، لیکن ایک دفعہ میں اللہ، ایک دفعہ نکالنا ہو اللہ ہو. دل میں، زبان سے چلانا نہیں، خالی دل میں پڑھنا ہے. زبان کو تالو سے لگا دینا ہے، دل کی طرف توجہ دینا ہے اور سانس کا خالی پریکٹس کرنی ہے. یہاں سانس 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کرتے رہیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. پہلے ہم یہ کریں گے مراقبہ. جب 2-3 منٹ یہ 2 منٹ 3 منٹ یہ کر لیں گے، یہ 5-10 منٹ جتنی بات میں تو تنہائی میں آپ اور لمبا کر سکتے ہیں. جب یہ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کی توجہ سب چیز سے ہٹ جائے گی. اللہ ہو کی طرف سے بھی نہیں ہوگی، سانس کی طرف نہیں ہوگی، صرف قلب کی طرف ہوگی. قلب میرا اللہ 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 پڑھ رہا ہے، قلب کی طرف بالکل. اور سانس کو اس میں روک دینا ہے. پونا منٹ 1 منٹ سب روک سکتے ہیں، آدھے منٹ روک سکتے ہیں. اس کو سانس روک کر قلب کی طرف توجہ دینا ہے کہ میرا قلب یہ جو ٹک 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 کر رہا ہے وہ اللہ 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 پڑھ رہا ہے. اللہ آپ تصور کریں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی وہ اللہ اللہ اللہ. جب تک وہ اللہ کہے گا جب تک موت نہیں آئے گی. جب اللہ کہنا بند کر دیں گے
آخری انسان جب اللہ کہنے والا ہوگا جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب اللہ نہیں کہے گا اس وقت قیامت آ جائے گی۔ تو یہ تین مراقبے اس کے اندر ہے۔ پہلے تیاری کے اندر اللہ ہم نے کر لیا، اب ہم دوسرا کرتے ہیں، سانس کی مشق کرتے ہیں، قلب کی طرف دھیان دیتے ہیں، توجہ تب سے ہٹا دیتے ہیں، صرف سانس میں اللہ۔ اب یہ اللہ کرانے کا مقصد یہ کہ دن میں جب آپ کو ایسا وقت آ جائے کہ جب آپ کا کوئی اور کام نہ ہو، دھیان نہ ہو، توجہ نہ ہو، بات نہیں کر سکتے، خاموش ہے، وہ کسی کو بھی پتہ نہیں، آپ میٹنگ بیٹھے ہوئے خاموش ہے، سب میٹنگ چل رہی، آپ بیٹھے ہوئے، تو اس وقت آپ کا سانس تو چلے گا، اس کے بغیر موت ہے، تو سانس کے ساتھ آپ اللہ 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 اندر اندر قلب کے اندر، زبان بھی نہیں چل رہی، ہونٹ بھی نہیں چل رہے، آپ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ ذکر اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کوئی اور رازدار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آج بہت عرصے کے بعد اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ لک الحمد شکر، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ اس کی موقع دیا، وقت دیا، اور یقین جانیے مجھے یہ بزرگ کا خود بتایا ہوا ہے کہ یہ ذکر کے بعد آپ جب یہ ختم ہو جائے گا، پھر اللہ اللہ کا قلب کا ذکر کریں گے نا، اس میں جو باتیں یا کوئی دھیان کوئی بات آئیں گے نا، وہ ایک ڈائری ساتھ میں رکھتے تھے، وہ لکھ لیتے تھے، اس پہ آپ کو سب اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، آپ کا مراقبہ بھی ہو جائے گا، آپ کا استخارہ بھی ہو جائے گا، آپ کی دھیان توجہ جہاں کرنی ہے وہاں بھی ہو جائے گی، سب کچھ اس مراقبے کے اندر انشاءاللہ ملے گا۔ اس کے اندر جو قلب کا تزکیہ ہوگا، آپ کی قلب کی جو کیفیت پیدا ہوگی، اور قلب کے اندر جو نورانیت ہوگی، وہ کسی اور چیز سے، کوئی بھی اور ذکر آپ کریں، سب ذکر بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو چلیں بسم اللہ کریں، آپ سانس لیں، 2 منٹ کے لیے ہم کرتے ہیں، اور سانس لیں تو اللہ اللہ ہے نا، اب سانس کی پریکٹس روک دیجئے، یہ آپ گھر میں جا کر اثر میں، مغرب میں، شام میں، رات کو سوتے وقت تھوڑی سی کر لیجیے، سوتے ہوئے بستر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نہ آپ سانس کی دیکھیں گے، کہیں نہیں، صرف قلب کی طرف روکیں گے، دیکھیں گے، توجہ دیں گے، اور سانس کو آدھا منٹ 1 منٹ روک کر دیکھیں گے، ہارٹ کی بیٹ کو بالکل کان دھیان کنسنٹریشن قلب کی طرف کریں گے، اللہ 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 کیا آپ کو انشاءاللہ، اور میرے اللہ اللہ، میرے قلب اللہ اللہ ذکر کر رہا ہے، قلب کے اندر نور آ رہا ہے، ظلمت نکل رہی ہے، اللہ کے انوارات میرے قلب کے اندر جذب ہو رہے ہیں، صرف قلب کے اوپر دھیان دینا ہے، جس قلب کے اندر ایک روح ہے، وہ روح کے اندر یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ، سب دعا کر دی۔ الحمد لله رب العالمين، صلى الله عنا محمدا وآله صلى الله عليه وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. انشاءاللہ بدھ کے دن مجلس ہوگی عشاء کے بعد.